بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں بیٹھ جائے گی جب تک انسان سوال کرنا نہ سیکھے تب تک انسان بنتا ہی نہیں. ایک سوال سیکھ لیجئے آپ کی زندگی سنور جائے گی. انسان کہلاتا ہی اسی لیے ہے کیونکہ انسان سوال کرتا ہے. گدھا کبھی نہیں کہے گا تم نے میرے اوپر اتنا وزن کیوں رکھا. گھوڑا کبھی نہیں کہے گا تم میرے ساتھ اسے برتاؤ کیوں کر رہے ہو. لیکن یہ انسان ہے جو سوال رکھنے کی طاقت رکھتا ہے. خود سے سوال کر اگر میں یہ کام کر رہا ہوں تو کیوں کر رہا ہوں. خود سے سوال کر اگر میں امام ابو حنیفہ کو فالو کر رہا ہوں تو اسے ہی کیوں کر رہا ہوں. خود سے سوال کر اگر میں چھٹے امام کو فالو کر رہا ہوں تو کیوں کر رہا ہوں. یہ پیدا ہوا، جوان ہوا، شادی کی، کاروبار کیا، لیکن آج تک یہی نہیں پتا کہ میں پیدا کیوں ہوا. جب تک اس کیوں کو نہیں سمجھتے، پوری مجلس میں کیوں پہ پڑھوں گا، جب تک لفظ کیوں کو نہیں سمجھتے تب تک تمہارا ذہن بیدار نہیں ہوتا. جب تک تو خود سے سوال نہیں کرتا تب تک تمہیں ہدایت نہیں ملتی. اب انسان خود سے سوال کرے میں پیدا کیوں ہوا. آئیے آج کی مجلس سے سوال کرتے ہیں تم مجلس میں کیوں آئے. یہ سوال ہے مجلس میں کیوں آئے، میں پڑھنے کیوں آیا. جب تک کیوں کا سولڈ جواب نہیں ہے تب تک زندگی صراط مستقیم پہ چل نہیں سکتی. یہ مسلمان کہتا تو ہے اہدنا الصراط المستقیم، آج تک خود سے سوال نہیں کیا کہ صراط مستقیم ہے کیا. جب تک ہم کیوں کو نہیں سمجھ لیتے تب تک ہمارے مسائل حل نہیں ہوتے. اب سمپل سا سوال ہے، میں مومن سے پوچھتا ہوں، یہ بتا تو مجلس میں کیوں آیا. تو کہے گا میں سیدہ کی شہادت سننے جا رہا ہوں. اچھا یہ بتا کیا تم نے سیدہ کی شہادت نہیں سنی. کیفیت شہادت، ظلم کیسے ہوا، مظالم کیسے ہوئے، دروازہ کیسے گرایا گیا، کیا تم نے پہلے نہیں سنا. کس سنا ہے پھر کیوں جا رہا ہے سننے. یہ سوال ہے. جب تجھے پتا ہے کہ امام حسین کو کیسے شہید کیا گیا تو پھر مجلس میں کیوں جا رہا ہے. اب جب تک کیوں کو نہیں سمجھو گے تب تک راز حیات سمجھ میں نہیں آئے گا. جب تک کیوں کو نہیں سمجھو گے تب تک علی کی ولایت سمجھ میں نہیں آئے گی. جب تک کیوں کو نہیں سمجھو گے تب تک تمہیں توحید سمجھ میں نہیں آئے گی. تو انسان ابتدا خود سے کر. نفس انسانی کو خدا عزت دیتا ہے. پہلے یہ بتا یہ انسان ہے کیا. انسان کسے کہتے ہیں؟ جسے خدا عزت دے رہا. بکرے کی عزت نہیں ہے، مرغی کی عزت نہیں ہے، تیری عزت ہے. حالانکہ دیکھا جائے ظاہری اعتبار سے جو چیزیں تیرے اندر ہیں وہ چیزیں ایک بکرے کے اندر بھی ہیں. زبان تو بھی رکھتا ہے، وہ بھی رکھتا ہے. آنکھیں تیرے پاس بھی ہیں، آنکھیں اس کے پاس بھی ہیں. کان تیرے پاس ہیں، اس کے پاس تو اور بڑے ہیں. فخر اگر جسم پہ کیا جائے تیرا جسم چھوٹا. خلق الانسان ضعیفا، میں نے تجھے ضعیف بنایا. ہاتھی دیکھو تجھ سے بڑا ہے، بینائی بلی کی انسان سے زیادہ ہے، سماعت حیوانوں کی انسان سے زیادہ ہے، سونگنے کی طاقت کتے کی انسان سے زیادہ ہے. تو اگر جسم پہ فخر کیا جاتا تو خدا انسان کو عزیز نہ بناتا. پہلا سوال یہ ہے خدا اگر تم نے انسان کو عزت دی جسم کی وجہ سے دی، آواز آئے گی نہیں جسم کو میں نے تجھ سے بھی زیادہ مضبوط بنائے، جسم کو میں نے تجھ سے بھی زیادہ خوبصورت بنائے. پروردگارا پھر یہ بتا یہ انسان بنا کیوں، اسے عزیز کیوں بنایا، اس کے قتل کو قتل کائنات قرار کیوں دیا. آواز آئے گی تو جسم کی وجہ سے انسان نہیں ہے، تو عقل کی وجہ سے انسان ہے. یہ عقل ہے جس کی وجہ سے تو انسان ہے. انسان جسم کا نام نہیں ہے، انسان عقل کا نام ہے. کیونکہ تو صاحب عقل ہے تبھی میں نے تجھے انسان کہا. اور اگر کسی عقل کو استعمال نہ کرے تو وہی خدا کہتا ہے اولئک کالانعام بل ہم اضل. تو حیوان جیسا ہے بلکہ یہ کہا تو حیوان سے بھی بدتر ہے. کیونکہ وہ حیوان ہے، میں نے حیوان بنایا. تجھے انسان بنایا تو پھر بھی حیوان ہی رہا. یعنی اگر درجہ حیوانیت سے بلند ہو کر درجہ عقل پہ تو فائز نہیں ہوتا پھر تیری کوئی عزت نہیں ہے، پھر تیری کوئی قیمت نہیں ہے. تو ایک بات واضح ہو گئی، انسان جسم کا نام نہیں ہے. انسان کس شے کا نام ہے؟ عقل کا نام ہے. بالکل سمپل کر کے سمجھاؤں گا. اچھا اب سوال ہے عقل کیا ہے؟
کوئی سوال کرو گے تو گرہ کھلتی جائے گی. دیکھیے دو طرح کے لوگ ہیں. ایک وہ ہے جو دیکھنا چاہتا ہے, ایک وہ ہے جو آنکھیں بند کر لیتا ہے. اب آنکھیں بند کرو گے کچھ نظر نہیں آئے گا, کھولو گے تو نظر آئے گا. عقل سب کو ہے, استعمال سب نہیں کرتے. میں نے گاڑی لے کر آپ کو دے دی, کوئی چلاتا ہے, کسی نے کور چڑھا کے رکھ دیا ہے کہ کہیں خراب نہ ہو جائے, اور خراب وہی گاڑی ہوتی ہے جسے چلایا نہیں جاتا. وہ گاڑی جس سے استعمال کیا جائے اس کی انجن بھی مضبوط. اللہ نے عقل دی, اس سے استعمال کر. یہ عقل ہے جو تجھے علی کے در پہ لے جاتی ہے. عقل ہے جو تجھے اہل بیت کے در پہ لے جاتی ہے. آپ کہیں گے مولانا وہ کیسے؟ اچھا عقل ہے کیا؟ انسان یہاں پہ ایک 10 سال کا بچہ ہو, 50 سال کا بوڑھا ہو, آپ کو کہا جائے یہ 10 سال کا جو بچہ ہے یہ حافظ قرآن بھی ہے, حافظ نہج البلاغہ ہے, ٹھیک ہے, یہ 50 سال کا اسے کچھ نہیں آتا. آپ کس کا احترام کرو گے, 10 والے کا یا 50 والے کا؟ 10 والے کا. اس کی عمر کی وجہ سے یا اس کے علم کی وجہ سے؟ تو عزت کا معیار کیا ہے؟ علم ہے. یہی بنیاد ہے مکتب اہل بیت کی کہ ہم نے عمر کو نہیں دیکھا کہ فلاں 55 کا تھا, علی 30 کے تھے. ہم نے کہا جس طرح تو آج اپنے عقل کے اعتبار سے عزت اس کی کرتا ہے, احترام اس کا کرتا ہے, جس کا علم زیادہ ہو. ہمارے یہاں معیار امامت عمر نہیں ہے. امام چاہے 30 کا ہو یا 7 کا ہو پھر بھی امام ہے. کیونکہ بنیاد کیا؟ کیونکہ بنیاد کیا ہے؟ بنیاد ہے علم. جب بھی کوئی ہمارے یہاں امامت کا دعویٰ کرتا تھا, ہم اس لیے حسن کو امام نہیں مانتے تھے کیونکہ علی کہہ کر گئے. کوئی بھی امام جب دعویٰ امامت کرتا تھا, شیعہ جاتے تھے, سوال کرتے تھے, جواب آتا تھا تو کہتے تھے یہ امام ہے. جواب نہیں آیا کہتے تھے ہم امام ماننے کے لیے. وہ چاہے 7 سال کا ہو جواب دیتا تھا. امام زمانہ 5 سال کے تھے, قوم کا عالم سوال کرنے کا. امام نے کہا آج سوالوں کا جواب میں نہیں دوں گا, میرے 5 سال کا بیٹا دے گا. یہ ہے عزیزو. وہ وقت گزر گیا کہ لوگوں کو حدیثوں میں بہلایا جائے. یہ زمانہ لوجک کا زمانہ ہے, یہ زمانہ عقل کا زمانہ ہے, یہ زمانہ ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے. آج اگر کسی کو مکتب اہل بیت سمجھانا ہے تو عقل سے سمجھاؤ. کسی جوان نے کہا مولانا کیوں قرآن سے نہیں, حدیث سے نہیں, روایت سے نہیں؟ میں نے کہا ہاں وہ بھی اچھا ہے, لیکن فرسٹ اسٹیج عقل کی ہے. کہا وہ کیسے؟ میں نے کہا صحیح بخاری ان کے پاس ہے, تیرے پاس نہیں. نہج البلاغہ تیرے پاس ہے, ان کے پاس نہیں. قرآن مسلم کے پاس ہے, غیر مسلم کے پاس نہیں. لیکن ایک چیز ہے جو سب کے پاس, اس کا نام ہے عقل. عقل سے دلیل دے گا جو صاحب عقل ہوگا وہ کبھی تمہاری دلیل کو رد نہیں کر سکتا. اب اسٹیج کرتے. انسان عزیز بنا کس شے کی وجہ سے؟ عقل کی وجہ سے. عقل ہے کیا؟ عقل نام ہے علم کا. جتنا علم زیادہ اتنی عقل زیادہ. بھئی جسم کو موٹا کرنا ہے تو کھانا کھاؤ, عقل کو موٹا کرنا ہے تو علم حاصل کرو. یہ علم ہے. علم کیا ہے؟ علم ہے انفارمیشن. کیا ہے؟ انفارمیشن. اردو میں کہتے ہیں معلومات, کوئی اور لفظ کہوں تو کہتے ہیں ڈیٹا. اب کون سا علم لوں؟ اس دماغ میں مجھے ڈیٹا ڈالنا ہے, معلومات ڈالنی ہے. ڈاکٹر بننا ہے تو ڈاکٹری ڈالنی ہے, انجینئر بننا ہے تو انجینئر کی کتابیں ڈالنی ہے, حافظ قرآن بننا ہے تو پورا قرآن ڈالنا ہے, علی کو سمجھنا ہے تو پوری نہج البلاغہ ڈالنی ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ علی علی زبان سے کہو. ذکر کے ساتھ فکر ہو تو ذکر کام دیتا ہے. خالی ذکر کسی کو فائدہ نہیں دیتا. ذکر ہو فکر بھی ہو, دونوں ساتھ میں ہو. تو معلومات مجھے انفارمیشن کہاں ڈالنی ہے؟ اس دماغ میں. آسان کر کے کہوں یہ دماغ ہے ہارڈ ڈسک. کمپیوٹر تو ماشاءاللہ سب کے پاس ہوگا, موبائل بھی سب کے جیب میں ہے. تو اس موبائل کی ایک میموری ہوتی ہے. موبائل وہی شو کرتی ہے جو اس کے اندر ہے, کمپیوٹر وہی دکھاتا ہے جو اس کے اندر ہے.
اب سب کے دماغوں میں کوئی نہ کوئی ونڈو ہے. کسی نے جعفر صادق کی ونڈو کو انسٹال کیا ہوا ہے, کسی نے ابو حنیفہ کی ونڈو کو انسٹال کیا ہوا ہے, کسی نے عبداللہ ابن وہاب کی ونڈو کو انسٹال کیا ہوا ہے. اب ہمارا کیا, ونڈو غلط انسٹال کرو گے تو کمپیوٹر تو ویسے ہی چلے گا. قصور اس دماغ کا نہیں ہے, جو ڈالتے ہو دماغ وہی کرتا ہے. یہ وسیلہ ہے, جیسے استعمال کرو. ٹیکنالوجی وسیلہ ہے, جو مواد ڈالو گے, جو ڈیٹا ڈالو گے, وہ ڈیٹا تمہیں ملے گا. اب سوال یہ ہے کہ ہم اس دماغ میں کون سا علم ڈالیں. آسان کر کے سمجھا رہا ہوں, اس دماغ میں کون سا علم ڈالیں. اگر ڈیٹا لیں تو کہاں سے لیں, اگر علوم کو ڈاؤن لوڈ کریں تو کہاں سے کریں, وہ منبع کہاں سے ملے. اب جب انسان کمپیوٹر میں ڈیٹا ڈاؤن لوڈ کرتا ہے, انسان احتیاط کرتا ہے کہیں غلط ڈیٹا نہ آ جائے, اس میں وائرس ہوگا, کمپیوٹر کا ہارڈ ڈسک خراب ہو جائے گا, اس کے لیے اینٹی وائرس رکھا جاتا ہے. یعنی انسان لیپ ٹاپ کی پرواہ کرتا ہے, ارے میرے لیپ ٹاپ کی ہارڈ ڈسک خراب ہو جائے گی. بھائی کیوں تجھے پرواہ ہے اپنے لیپ ٹاپ کی؟ کہ 1 لاکھ کا خریدا ہے, 60,000 کا موبائل خریدا ہے, تو اسے 1 لاکھ کی تو فکر ہے, پر اپنی عقل کی فکر نہیں ہے. کہ میں اس اپنے عقل کے کمپیوٹر میں کون سا ڈیٹا ڈال رہا ہوں. تبھی علماء فرماتے ہیں ہر علم نہ لیا کر, ہر عقیدہ نہ لیا کر, ہر شخص کو نہ سنا کر, کہیں ایسا نہ ہو کوئی وائرس ڈال دے, پوری زندگی بھٹکتا ہے, علی کا در ہی نہ ملے. صحیح جگہ سے اصول بیان کر رہا ہوں. یہ مکتب اہل بیت کی بنیاد تھی کہ پہلے تو ہم نے امام اسے مانا جو عالم ہو, جس کے پاس انفارمیشن اتنی ہو کہ ہمیں بھی دے سکے. اور کون سی انفارمیشن؟ ہر انفارمیشن ڈیٹا میں نہیں ڈالنی, وہ انفارمیشن جو وائرس سے پاک ہو. جو کس سے پاک ہو؟ وائرس سے پاک ہو. اور وہ ڈیٹا کہاں ملے گا؟ اب آؤ قرآن سے پوچھتے ہیں. اے خدا مجھے ڈیٹا چاہیے, ایسا ڈیٹا, ایسا علم جو ہر وائرس سے پاک ہو, جس میں نجاست نہ ہو, جس میں خباثت نہ ہو, جس میں جھوٹ کا اندیشہ نہ ہو, جس میں بھول جانے کی عادت نہ ہو. مجھے ایسا ڈیٹا چاہیے. تو آواز آئی, اگر تجھے وائرس سے پاک, نجاست سے پاک ڈیٹا چاہیے تو انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اگر تجھے پاک ڈیٹا چاہیے تو پاک ہستیوں کے گھر پہ چلا جا. وہاں سے تجھے پاک و پاکیزہ مٹیریل ملے گا. ایک اور دلیل دیتا ہوا آگے بڑھوں تاکہ مسلمانوں کے ذہنوں میں نشین میری بات ہو جائے. یہ عقول ہے, تجھے انفارمیشن بنانی ہے. اگر تو وہابی ہے اپنے ڈیٹا کی وجہ سے, اگر تو سنی ہے اپنے ڈیٹا کی وجہ سے. یہ ڈیٹا تیرے باپ نے تیرے ذہن میں ڈالا, تیرے مولوی نے تیرے ذہن میں ڈالا, تو کبھی ریسرچ کرنے نہیں گیا. اگر امام ابو حنیفہ کو مانتا ہوں تو کیوں؟ تو صدیوں سال مجھے پہلے کہہ کر گیا کہ نماز ایسے پڑھو, میں بھی ایسے ہی پڑھ رہا ہوں. کبھی تم نے سوچا رسول کیسے پڑھتے تھے, اہل بیت کیسے پڑھتے تھے, اصحاب اول کیسے پڑھتے تھے؟ کبھی نہیں سوچا. وہی کر رہے ہو جو تمہارے ذہن میں ڈالا گیا. شیعہ بھی وہی کر رہا ہے جو تمہارے ذہن میں ڈالا گیا. اگر شیعوں کو کہا جاتا ہے فلاں کام نہ کرو, مراجع منع کرتے ہیں, کیا آتا ہے صدیوں سے کر رہے ہیں. یہ وہی کر رہا ہے جو اس نے کاپی کیا. آج تک نہیں سوچا عقل بھی کہتی ہے کہ نہیں, فقہ بھی کہتی ہے کہ نہیں, حدیث بھی کہتی ہے کہ نہیں, تو تم وہی کر رہے ہو جو تمہارے ذہن میں ڈالا گیا. اب سوال یہ ہے کہ مولا اگر میں انفارمیشن لینا چاہتا ہوں اور پاک انفارمیشن لینا چاہتا ہوں اور علم کو اپنے دماغ میں انسٹال کرنا چاہتا ہوں, دماغ میں اتارنا چاہتا ہوں, تو کہاں جاؤں؟ کس در سے ملے گا, کس جگہ سے ملے گا؟ یہ بہت بڑا ڈیٹا مجھے کہاں سے ملے گا؟ تو آواز آتی ہے مدینۃ العلم وعلی بابها, میں شہر علم ہوں, کائنات کے علوم میرے شہر میں ہے, اور اس کا دروازہ بس ایک ہے جس کا نام ہے علی بن ابی طالب. علم اگر تجھے چاہیے, یہ ڈیٹا کا مرکز کون ہے؟ نبوت ہے. اگر علم نبوت سے لینا ہے تو کس کے ذریعے سے ملے گا؟ باب مدینہ سے.
تو آج کے مسلمان کو آج کی زبان میں سمجھاؤں، آپ کے کمپیوٹر میں قرآن پڑھا ہو یا موبائل میں نہج البلاغہ ہو اور میں کہوں کہ یہ مجھے بھیج، مجھے آپ کے لیپ ٹاپ سے قرآن کو نکالنا ہے، تو آپ کہیں گے ٹھیک ہے قرآن سے لیپ ٹاپ سے قرآن نکال لو۔ یہ صاحب کہوں کہ بھائی کیسے نکالو گے، کوئی چیز ہے جس سے نکالو؟ تو کہے ہاں میرے پاس اینٹ ہے اس سے نکالوں گا، تو کہوں گا لیپ ٹاپ ٹوٹ جائے گا پر قرآن نہیں نکلے گا۔ ایک صاحب تو نہیں میرے پاس بہت قداور گدھا ہے اس کو لے کر آؤں گا اس کے ذریعے سے نکالوں گا، میں کہوں گا نہیں اس کے ذریعے سے بھی نہیں نکلے گا۔ کوئی نکال سکتے ہو، کیسے نکلے گا؟ کہوں گا ایک فلیش ڈرائیور لا، ایک USB لا، وہ لیپ ٹاپ میں لگے گی، پھر وہاں سے کاپی ہوگا اور یہاں پہ آئے گا۔ اب مسلمان کہتا ہے کہ نبی کا علم لے، نبی کہتا ہے تجھے کہیں سے بھی نہیں ملے گا، وہ چاہے کہیں کسی کے در پہ چلے جاؤ، کوئی وسیلہ ڈھونڈ لو، لیکن یہ شہر علم ہے، اس شہر علم کی اگر USB ہے اس کا نام ہے ولایت، جس کے ذریعے سے تجھے علم ملے گا۔ تجھے علم نبوت یا علی کی زبان پہ نظر آئے گا یا حسن کی زبان پہ نظر آئے گا یا حسین کی زبان پہ نظر آئے گا، ہر کسی کے در پہ نہیں جانا، کیونکہ علوم آل محمد اگر ملیں گے تو آل محمد کے ہی در سے ملیں گے۔